السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کافی گیپ کے بعد ہم دوبارہ آن لائن کلاسز پر آ گئے ہیں۔ ہم نے جہاں پر اپنا کام چھوڑا تھا اس سے آگے اب ہم بڑھیں گے۔ ہمارا چیپٹر ہے اب آج کا کلاس 3 کی بک ہمارے ہمسایہ ممالک۔ جی ہاں بیٹا، ہمارا یہ والا چیپٹر جو کہ رہ گیا تھا آج ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک جو کہ ہماری اردو کی کتاب میں موجود ہے صفحہ نمبر 74 اور 75 پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ 74 75۔ یہ ہے جی ہمارے ہمسایہ ممالک کا ٹائٹل پیج، یہ سب کچھ آپ دیکھ لیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سبق میں ہے کیا۔ بیٹا آج ہم جس سبق کو پڑھیں گے وہ ہے ہمارے ہمسایہ ممالک۔ لفظ ہمسایہ کا مطلب ہے پڑوسی، یعنی پاکستان کے ارد گرد کون کون سے ممالک پائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں، اور وہ کن کن چیزوں کو بنانے یا وہاں پائے جانے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حدود اربع میں ایران، افغانستان، چین، بھارت اور افغانستان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ہمارے حدود اربع میں آتے ہیں جو کہ پاکستان کے ارد گرد یہ ممالک پائے جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں اور کن کن وجہ سے یہ ممالک مشہور ہیں، میں تھوڑا آپ کو ان کے متعلق بتاتی ہوں۔ جی ہاں، عوامی جمہوریت چین ظاہری بات ہے ایک ایسا ہمارا دوست ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اور آج کل سی پیک کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اب جی اس کے علاوہ جیسے کہ چین کے متعلق میں نے بات کی تو یہ چین شمال مشرق میں واقع ہے اور یہاں کی دیوار چین بہت زیادہ مشہور ہے۔ جی ہاں، آپ نے دیوار چین دیکھی ہوگی، اکثر ٹی وی پر بھی دکھائی جاتی ہے، ایک بہت اونچی مضبوط اینٹوں سے بنائی گئی ایک دیوار ہے۔ اسی طرح بھارت مشرق میں واقع ہے اور یہاں کا مشہور عجوبہ تاج محل ہے۔ تاج محل جانتے ہیں نا بیٹا آپ، یہ کون سی جگہ ہے؟ جی ہاں، جو کہ آگرہ میں بنایا گیا ہے، اور اس وجہ سے ہاں جی، اور آگرہ میں یہ بنایا گیا ہے اور ہندوستان کو اس کی وجہ سے بھی کافی مقبولیت حاصل ہے۔ بھارت مشرق میں واقع ہے اور یہاں کا عجوبہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تاج محل ہے۔ اب باری ہے ایران کی، تو ایران مغرب جنوب میں واقع ہے اور یہ پیٹرولیم کی مصنوعات سے مالا مال ہے۔ پیٹرولیم، جی پیٹرولیم کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یعنی کہ گیس، ایران گیس اور پیٹرولیم، یعنی وہاں پر پیٹرول بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ بھی بہت محنتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایران اپنی تاریخی پرانی عمارات، باغات، قالین وغیرہ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہاں مصوری بھی بہت کی جاتی ہے۔ پرانی جتنی بھی آپ ایران میں عمارات وغیرہ دیکھیں گے تو وہاں پر ہاتھ سے بنی ہوئی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی مختلف چیزوں کی جیسے کاریگری کہا جاتا ہے نا، اس طرح کے کام کیے گئے ہیں وہاں کی عمارات میں۔ اس کے علاوہ بیٹا افغانستان، جہاں اب افغانستان کی طرف آتے تو جو شمال مغرب میں واقع ہے، اور یہ عمدہ قسم کی قالین اور نمدے بنانے میں مشہور ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میڈم یہ نمدے کیا چیز ہیں بیٹا؟ تو نمدے چھوٹے قالین ہوتے ہیں جو چھوٹے کٹ پیس کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں وہاں کی ایک بہت زیادہ چیز آتی ہے، جی ہاں ڈرائی فروٹ۔ ہمارا اپنا بلوچستان بھی اس معاملے میں بھی، کوئٹہ بھی بڑا مشہور ہے، لیکن افغانستان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تازہ پھلوں اور خشک میوہ جات کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے، بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور یہاں پر افغان ہنرمند ہاتھ کے کام اور کشیدہ کاری میں بھی ماہر ہے۔ اب کشیدہ کاری کیا چیز ہے بیٹا؟ یہ سوئی سے کام کیا جاتا ہے کپڑوں پر۔ تو افغانستان اس وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ تو ہیں بیٹا وہ ممالک جو کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ جن کے بہت گہرے تعلقات ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے چیپٹر کی سمری۔ اس کے علاوہ بیٹا اس چیپٹر میں جو مشکل الفاظ ہیں کچھ میں ان کے متعلق بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ہے میرے بیٹے، پہلے آپ ذرا دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کے لیے ایک میپ تیار کیا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا بیٹا؟ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ میں نے لکھا ہے، تو دیکھیں شمال مغرب مشرق میں چین ہے، شمال مغرب میں افغانستان ہے، بھارت مشرق جنوب میں ہے، اور ایران جو ہے وہ مغرب جنوب میں آتا ہے۔ یہ ہے ہمارا میپ، ٹھیک ہے، پاکستان کا۔ اس کے علاوہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے چند تصاویر بنائی ہیں، یہ آپ افغانستان کو دیکھ لیں۔ میں نے اوپر افغانستان کا اوپر آپ کے لیے جھنڈا بنایا ہے اور نیچے افغانستان جس چیزوں میں مشہور ہے اس کے متعلق آپ کو بتایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بیٹا آپ یہ ایران دیکھ لیں، ایران کا جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے نا بیٹا؟ نیچے دیکھیں میں نے قالین کی تصویر دی ہے، جی ہاں یہ وہ قالین ہے جو وہاں پر ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں اور جس وجہ سے ایران بہت زیادہ مشہور ہے پوری دنیا میں۔ اب آ گئے جی بھارت کو تو سبھی پہچانتے ہیں، یعنی کہ بھارت ہندوستان یا انڈیا۔ جی نیچے میں نے آپ کے لیے تاج محل کی تصویر بنائی ہے، نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ یہ وہی عجوبہ ہے جس کی وجہ سے بھارت یعنی انڈیا کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔
अब आते हैं बेटा चीन। जी बेटा, ये हमारा दोस्त मुल्क है जो कि हर मुश्किल मरले में हम इनका और ये हमारा साथ देते हैं। देखिए मैंने आपके लिए नीचे दीवार चीन की भी तस्वीर बनाई है। हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़ लोग यहाँ पर जाते हैं, तस्वीरें भी बनाते हैं ताकि यादगार के तौर पर उनके पास ही महफूज रही। ये देखें वो रास्ता है जिसके ज़रिए ये ऊपर जाते हैं और इर्द गिर्द ये देखें लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जाते हैं और वहाँ के दूर दूर के नीचे के मनाजिर को सब देखते हैं। जी, और कहा जाता है कि ये चाँद से भी नज़र आती है। वैसे तो आपने सुना होगा ना कि खाना काबा भी वहाँ से नज़र आता है, तो ये इसके मुतालिक भी यही कहा जाता है। ये है जी बेटा हमारे इस चैप्टर में पाए जाने वाले अल्फाज मायनी। मैंने आपके लिए इतने तैयार किए, इसके अलावा भी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो जो मुश्किल वर्ड्स आएंगे मैं आपको अंडरलाइन भी करवाती रहूँगी और उनके मीनिंग्स भी बताऊँगी। लेकिन थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ बेटा। ये सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा दारुल हुकूमत, किसी मुल्क का सदर मकाम, हमसाया, पड़ोसी, अजूबा, अजीब व गरीब चीज़। करेंसी बेटा सरकारी सिक्के या नोट को कहा जाता है जो कि उस मुल्क में चलता है, ठीक है। हैरत अंगेज़, हैरान कर देने वाली चीज़, जैसे कि ताज महल के मुतालिक ये कहा जाता है कि लोग उसको देखते तो हैरान रह जाते हैं कि ऐसा भी काम हो सकता है दुनिया में। मेहनत करने वाले लोग। जी बेटा मसाजिद, मस्जिद की जमा है जिसे खुदा का घर कहा जाता है। दलेर, बहादुर, कशीदाकारी, सुई से किया गया काम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अफ़गानिस्तान में ये काम बहुत मकबूल है कि वहाँ पर जितने भी आपने वहाँ पर लेडीज़ के कपड़े देखे, इवन के जेंट्स के भी देखे, तो वहाँ पर सुई से काम उस पर ज़रूर किया जाता है। एक तरह से वो निशानी है उनकी कि उससे ये पता चलता है कि भाई हाँ ये किसी हुनरमंद के हाथ की कारीगरी है ये। जी, उसके बाद है मैंने नीचे लिखा है बेटा आपके लिए नमदे, एक किस्म का मोटा कालीन जिसको कि कमरे की सजावट के लिए अक्सर लोग दीवारों पर भी लगाते हैं, कमरे की सजावट के लिए सेंटर में भी डालते हैं ताकि कमरा ज़्यादा प्यारा लगे, तो उसको नमदे कहा जाता है, नमदा या नमदे। तो बेटा ये समरी थी हमारे आज के चैप्टर के मुतालिक जो कि मैंने आपको बताई है। ज़रूर मेरा ख़्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी जो कुछ भी जितनी भी डिटेल्स हैं वो फिर मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उसमें बता दूँगी। थैंक यू क्लास।